سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا. پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں بھائی، غلط. غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی. اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں. قائم کا مطلب جماعت سے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں. جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے. اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا. میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں. ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا. لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل. دیکھو اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا. فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے. اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو بھائی؟ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود، صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے. ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا.